بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر دوستان محبت، تعارف فتاوی رضویہ قسط 5 لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ اس وقت فتاوی رضویہ تخریج شدہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن جلد خامس میرے سامنے ہے. یہ جلد آغاز کتاب الصلاۃ سے لے کر فتاوی رضویہ جلد ثانی قدیم کے اخیر تک پر مشتمل ہے. اس میں 140 سوالات کے درج ذیل عنوانات کے تحت جوابات موجود ہیں. کتاب الصلاۃ، باب الاوقات، اماکن الصلاۃ، باب الاذان والاقامہ. اس میں اعلیٰ حضرت کی گراں قدر تحقیقات پر شامل 5 رسائل بھی ہیں. جلد 5 اور رسائل رضویہ بھی 5. نمبر 1، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج. معراج سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ، 1316 ہجری میں آپ نے لکھا. دوسرا، حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین، 1313 ہجری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا شرعی حکم. یاد رکھیں احناف کے ہاں ایک وقت میں 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتے. وہ مزدلفہ اور عرفات والی حج کی نمازوں کے علاوہ کی بات ہے، نہ سفر میں نہ حضر میں. ظاہری طور پہ بعض اوقات اجتماعیت نظر آتی ہے، حقیقت میں دونوں اپنے وقت میں ہوتی ہیں. جمع بین الصلاتین سوری جائز ہے، حقیقی جائز نہیں. سوری یہ ہے کہ ظہر آخر وقت میں آپ نے پڑھی، بیچ میں تازہ وضو کیا یا نماز پڑھی، اپنا چائے پی، آگے عصر کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے آغاز میں پڑھ لی، تو دیکھنے میں ایک وقت میں جمع لگ رہی ہیں، حقیقت میں دونوں اپنے ٹائم میں. تو اس پر آپ نے بڑی محدثانہ آباس فرمائی ہیں. تیسرا ہے منیر العین فی حکم تکمیل الابہامین. اذان میں نام نامی سن کر انگوٹھے چومنے کا مدلل بیان. اصول حدیث کی وہ ابحاث محدثانہ آپ نے اس میں فرمائی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. چوتھے، نہج السلامہ فی حکم تکمیل الابہامین فی الاقامہ، 1333 ہجری میں لکھا گیا. اقامت میں نام نامی سن کر انگوٹھے چومنے کا بیان. پانچواں آخری مقالہ ایذان الاجر فی اذان القبر، 1307 ہجری میں لکھا گیا. دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کے جواز پر نادر تحقیق. اللہ اکبر. آپ نے اسی کو بات کو میں لیتا ہوں. اذان بر قبر مسلم کے 15 فوائد بیان کیے ہیں 672 صفحے پہ. آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اذان کی فضیلتیں حاصل کروں. حدیث موضوع کب کہلاتی ہے؟ آج کل ہر منہ پھٹ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں فلاں حدیث موضوع ہے. موضوعیت حدیث کی آپ نے شرائط بیان کی ہے. صفحہ 460 پہ آپ پڑھیں، آپ کو لگ پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی شان محدثانہ کا. ایک نمازی جو ایک نماز کی طرف، مثلا نبی اثر کے لیے میں جاؤں گا، تو اعلیٰ نے لکھا ہے کہ بظاہر بندہ ایک عمل کے لیے جا رہا ہے اور وہ چاہے تو اس میں 40 اچھے اعمال کی نیتوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. نماز کی طرف جانے والے کے لیے 40 نیتوں کا بیان کیا آپ نے، صفحہ 673 پہ. تنبیہ خاص صفحہ 595 پہ اعلیٰ نے اس میں کیا اینڈ پہ. اس کا خلاصہ یہ، اور یہ بہت مسائل میں آپ کو کام دے گی، کہ شریعت میں کسی بھی کام کے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے. حرام ہے تو قطعی دلیل، مکروہ ہے تو ظنی دلیل. جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رسول نے اسے منع نہیں کیا. اس پر اکثر وہ کام جو ہمارے ہاں جواز کہ ہم کہہ لیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہی دلیل ہے. جو منع کرتے ہیں دلیل ان کے ذمہ تھی، لوگ ہمارے دلیل ڈھونڈتے ہیں. ہاں اگر ہم فرض کہیں تو پھر اس کی قطعی دلیل چاہیے، واجب کہیں تو دلیل چاہیے ظنی، یا سنت کہیں. نفس جواز کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. رفس اور تشیع کا فرق 175 صفحہ میں. اب تو رافضی ہی کو ہمارے عرف میں شیعہ کہتے ہیں، لیکن متقدمین کے ہاں فرق تھا. حب اہل بیت میں جو غلو رکھتا تھا، اگرچہ وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا تھا، اسے شیعہ کہتے تھے، اور جو صحابہ پر شب و شتم اور مخالفت کرتا اسے رافضی کہتے تھے. بہرحال اب شیعہ رافضی تقریباً ایک ہی ہیں. شان امیر معاویہ کا خصوصی بیان صفحہ 478 پہ. رافضی یزید کو آڑ بنا کے اور مولا علی کے ساتھ ان کی جنگ کو آڑ بنا کے ان پر بہت تبرہ بکتے ہیں. امام بعد از خطبہ مختار ہے جمعہ کے خطبے کے بعد کہ کھڑا رہے یا بیٹھے. صفحہ 419 پہ یہ مسئلہ بھی موجود ہے، یعنی اس کے لیے بیٹھنا لکھا تکلف ہے، ممبر سے اتر کے پھر بیٹھنا اور پھر اقام میں حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا.
امام یہ پورا فتاوی رضویہ کی یعنی یہ 5ویں جلد ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے.